خب یہ مالکیت اصل اونرشپ اللہ کی ہے، میری اونرشپ بھی اللہ کے پاس ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا اب یہ آنکھیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں۔ یہ زبان کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو کس کے لیے استعمال ہو؟ یہ اللہ کے لیے ہو، نہ کہ لوگوں کا دل توڑنے کے لیے، نہ غیبت کے لیے، نہ یہ آنکھیں جو ہیں وہ کوئی ایسا کام کریں جس سے اللہ راضی نہ ہو، کیونکہ ہم اس کی اس مال میں خیانت کر رہے ہیں۔ یہ اولاد کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو پھر مجھے اللہ کے لیے اسے تیار کرنا چاہیے۔ میں پریشان رہتا ہوں، میرا کاروبار کون سنبھالے گا، میرا کام کون کرے گا، میرا یہ کون، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ اپنی تربیت کریں، دعا دیں، باقی اللہ جانے اور یہ بندہ جانے۔ جانے محترم، اب یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی ہر چیز کا مالک خدا ہو۔ تو جب آپ کو بہت کچھ ملے گا تو آپ خوش بھی نہیں ہوں گے بہت زیادہ، کیونکہ وہ اللہ کا، اللہ کی مرضی، اللہ نے لطف کیا، دے دیا۔ اور اگر کچھ چلی جائے، اولاد خدا نہ خواستہ کوئی مریض ہو جائے، کچھ چلا جائے، تو وہ آپ کا اور میرا نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آج میرے پاس تھا، کسی اور کے پاس چلا جائے گا، کل مجھے ضرورت ہوگی میرے پاس پھر آ جائے گا۔ اب یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اس چیز کو ڈیولپ کرے، یہ پہلا اسٹیپ ہے بندگی کا۔ یہ اتنا مشکل ہے، آگے کون جائے گا، یہی پھنس جاتا ہے آدمی۔ لیکن بہرحال امام فرما رہے ہیں، یعنی چیزیں ہو سکتی ہیں، اگر امام فرما رہے ہیں اس کا مطلب ہم کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز، اپنی زندگی میں لمبی لمبی تدبیریں، لمبی لمبی پلاننگز نہیں کرو، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، یہاں سے یوں کر لیں گے، وہاں یوں اتر جائے گا، یوں بزنس یوں چلا جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہیں کھڑا رہتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ یہ کیا کیا میرے ساتھ۔ اللہ نے کیا کیا؟ آپ نے خود ایسی پلاننگیں کی تھی کہ جو ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ آپ یہ نہ کریں، مدبر الامور پروردگار ہے۔ تیسری چیز، جو اللہ نے حلال کیا ہے اس پہ عمل کرو، جو حرام کیا اسے چھوڑ دو۔ سمپل فارمولا، یہی نہیں ہوتا ہم سے۔ جو حلال ہے، واجبات ہیں ان کو ادا کرو، واجب چیزوں کو، اور جو چیزیں حرام ہیں اس کو زندگی سے دور کر دو۔ امام کہتے ہیں جب تم یہ 3 سٹیپ کر لو تو تم تقوی کے فرسٹ سٹیج پہ ہو۔ ابھی گھبرا گئے کہ اور بھی سٹیج ہے اس کا مطلب، ہاں جانے محترم، خوب ایسے تھوڑی پھر اتنے آرام سے تھوڑی چیزیں ملتی ہیں، پھر ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ آیت اللہ عظمہ بہجت کہ انسان جو ہے وہ جو شخص آتے تھے ان کی اصلی شکلیں نظر آتی تھیں، وہ تبھی نظر آتی تھی جب خدا کی بندگی کرتے تھے، اور وہ خود کہتے تھے کہ جب میرے پاس آؤ تو استغفار کر کے آیا کرو، کیوں؟ تاکہ تمہاری چیزیں نہ نظر آئیں۔ لیکن بہرحال یہ اس مقام پہ تھے، انہوں نے بندگی کی۔ آیت اللہ عظمہ بہجت سے بھی جب پوچھا جاتا تھا کہ آپ بتائیں، کوئی ہمیں وظیفہ دیں، کوئی چیزیں بتائیں، ہم کیا کریں کہ ہم معنویت، اسپرچولیٹی، روحانیت، تو وہ کہتے تھے کہ یہی جو چیزیں اللہ نے کہی ہیں واجبات اس پہ عمل کرو، جو حرام اس کو چھوڑ دو، بس یہی کہا، یہی کر لو، بڑی بات۔